بسم اللہ الرحمن الرحیم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے انعام فرمایا ہے نبیوں پر، انعام فرمایا ہے صدیقوں پر، انعام فرمایا ہے شہیدوں پر اور صالحین پر۔ خالق کائنات نے مقام نبوت کے بعد مقام صداقت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد مقام شہادت اور مقام ولایت کا ذکر ہے، اور مقام صدیقیت کے قائد رہنما حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی سے آپ کے روحانی مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت شیخ خالد نقشبندی رحمہ اللہ اپنے مریدین کے درمیان واعظ فرماتے ہوئے اس کی یوں تشریح کرتے ہیں، جس کو علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اسی آیت کریمہ کے تحت ذکر کیا ہے۔ شیخ خالد نقشبندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں مراتب کمال کل 4 ہیں۔ پہلا درجہ نبوت ہے، دوسرا درجہ صدیقیت ہے، تیسرا درجہ شہادت، اور چوتھا درجہ ولایت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ درجہ نبوت و رسالت کے قطب مدار حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور درجہ صدیقیت کے قطب مدار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور درجہ شہادت کے قطب مدار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور درجہ ولایت کے قطب مدار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے انسانوں کے اندر جو مراتب کمال کا تذکرہ فرمایا ہے، اس میں اس امت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ کا تو ذکر کیا ہے، لیکن بیچ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عارفین کے نزدیک وہ ذوالنورین ہیں، اور ذوالنورین کا عارفین صوفیاء کے نزدیک یہ مفہوم ہے کہ ان کی گود میں 2 نور ہیں، ایک شہادت والا نور اور ایک ولایت والا نور، لہٰذا ان کو دونوں طرف سے حصہ ملا ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چل گیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روحانی درجات و مراتب میں شہداء صالحین سے بھی اوپر ہیں، یعنی نبوت و رسالت کے مقام و مرتبے کے بعد ہی مقام صدیقیت ہے، اور جہاں مقام صدیقیت کی انتہا ہے وہاں سے آگے نبوت و رسالت کے مقام کی ابتدا ہے۔ یہ آپ کا روحانی مقام و مرتبہ ہے، بلکہ آپ سے سلسلہ نقشبندیہ آپ کی طرف منسوب ہے جو آپ تک پہنچتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک سلسلہ حواریہ ہے، حضرت ابوبکر الحوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کے امام ہیں، پیشوا ہیں اور بانی ہیں، اور حضرت ابوبکر حوار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ تنہا پورے قافلے لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جنگل میں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا، خیمے لگائے، جب شام ہونے لگی تو خیمے سے آواز آئی، کسی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ واپس خیمے میں آ جاؤ، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ اس جنگل میں ابوبکر حوار ڈاکو کا عمل دخل ہے، آنا جانا ہے۔ تو یہ سارا ماجرا حضرت ابوبکر حوار پیچھے بیٹھے کہیں سن رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ سنے تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی، اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ اے ابوبکر حوار، تو اس سے تو خیمے میں بیٹھی ہوئی عورتیں بھی ڈرتی ہیں، اور تو ہے اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ فوراً توبہ کی، گھر آ گئے، اور رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو حضرت ابوبکر حوار رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ بڑھایا کہ یا رسول اللہ مجھے بیعت فرما لیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے بیعت نہیں کروں گا، تجھے تیرے ہم نام یعنی حضرت صدیق اکبر ہی بیعت فرمائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر حوار کو بیعت کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلہ خلافت پہنایا۔ حضرت ابوبکر حوار کہتے ہیں
کہ جب صبح میں اٹھا تو وہ قلعہ خلافت میرے سرہانے موجود تھا۔ تو اس سے سلسلہ حواریہ آگے چلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روحانیت کے بھی بلند مقام پر فائز ہیں۔ اور اسی طرح حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کبریٰ کے اندر لکھا، حضرت علی بن وہب سنجاری رحمۃ اللہ علیہ آپ 7 سال کی حفظ میں قرآن کریم حفظ فرما کے جنگل کی ایک مسجد کے اندر عبادت میں مصروف تھے، اور اچانک رات کے کسی پہر میں ان کی آنکھ لگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشریف لائے اور انہوں نے خزانہ فقر عطا کیا، بیعت فرمایا اور قلعہ فقر عطا کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کو خزانہ فقر تو مل چکا ہے، قلعہ خلافت بھی آپ پہن چکے ہیں، لہذا خلق خدا میں جائیں اور ان کی رہبر و رہنمائی فرمائیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مجھے پیغام ارشاد فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے بھی دوبارہ تشریف لا کر یہی فرمایا۔ اور رات کے آخری حصے میں خالق کائنات نے مجھے خواب کے اندر اپنے جلووں سے سرفراز فرمایا، اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میرے بندے ہم نے ابوبکر صدیق کے ذریعے تجھے خزانہ فقر عطا کر دیا ہے اور اپنی برکات سے اور فیوزات سے مالا مال کر دیا ہے، لہذا اب خلوت کو چھوڑیں اور مخلوق میں جا کر ان کی رہبری و رہنمائی کریں۔ تو حضرت علی بن وہب سنجاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میں فوراً اس حکم پر نکل کھڑا ہوا، جیسے ہی میں مخلوق کے اندر پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف سے مخلوق دوڑتی ہوئی میرے پاس آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کہتے ہیں کہ صرف سیاسی خلیفہ تھے، ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ کی روحانیت کا کتنا مقام و مرتبہ ہے، اور آپ روحانی دنیا کے اندر کیا اپنا ملکہ رکھتے ہیں اور کتنا مقام رکھتے ہیں۔ بلکہ بات تو یہیں تک ختم ہو جاتی ہے کہ چونکہ مقام نبوت اور رسالت کے بعد ہی مقام صدیقیت ہے، اور مقام شہادت اور مقام ولایت اور مقام روحانیت تو اس کی بعد کی چیزیں ہیں، لہذا آپ تو پہلے ہی مقام صدیقیت پر فائز ہیں۔